بنیادی سوال کا تو میں نے جواب دے دیا، لیکن جو آپ نے شروع میں ایک نقشہ کھینچا نا، وہ بڑا خطرناک نقشہ تھا فیروز بھائی، بڑا خطرناک نقشہ تھا وہ۔ کیسے اصل میں آج کے دور میں نا کچھ شکاری اس طرح کے لوگوں پر نظر رکھے ہوتے ہیں، 1 لاکھ 2 لاکھ 5 لاکھ 10 لاکھ کی انویسٹمنٹ کرنے کو ٹھیک ہے، تیار ہو بیچارے، اور خاص طور پر ایسی بوگس اسکیمیں لے کر آتے ہیں۔ کوئی پراپرٹی کے نام پر آ جائے گا، پتا چلا اس کے پاس پیچھے سارے کاغذات فیک ہیں، وہ سوسائٹی رن ہی نہیں کرتی، صحیح، نام ضرور ہے اس کا لیکن وہ تو گوٹ آباد اسکیم ہے، ٹھیک ہے، جو شو کیا جا رہا ہے وہ ہے اور پتا چلا کہ وہ بھی 10 لوگوں کو جاری ہوئی ہے۔ جی جی اچھا، پھر آج کل جو ہے نا ڈیجیٹل دنیا کے اندر ایسی اسکیمیں آ گئی ہیں، پیچھے جا کے 2-4 ملین نفع ملے گا، بعد میں بندہ شارٹ۔ ایک صاحب مجھے ملے، ریٹائر ہوئے تھے، قصہ سنانا شروع کر دیا انہوں نے، میرے رشتے دار تھے، یوں ہوا، پتا چلا کہ 5-7 لاکھ کا نقصان کر کے بیٹھے ہوں۔ میں نے اس کی تفصیل سنی تو میں نے کہا یار بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ آپ پھنسایا گیا۔ ڈیجیٹل مارکیٹ میں تو وہ ایک جو ہے یوٹیوب پہ اشتہار چلتا ہے، جی میں جہاز میں بیٹھا ہوا ہوں اور یہ جو جہاز ہے یہ میں نے اپنی کمپنی کے نفع سے خریدا ہے۔ بعد میں کسی نے سمجھایا ہوگا کہ بھائی اتنی نہیں چھوڑو، کوئی یقین نہیں کرے گا۔ اب وہ کار پہ آ گئے، یہ جو کار ہے اور یہ کار جو ہے نا میں نے کمپنی میں خریدی ہے۔ ایس سی سی پی نے اس ادارے کے خلاف نوٹس جاری کیا ہوا ہے کہ یہ اسکیم ہے، یہ غیر قانونی ہے۔ میرے پاس آپ کو یاد ہوگا ایک بندہ آیا تھا، اس نے آ کر کہا کہ مفتی صاحب میرے $20 لاکھ فارسٹ اینڈ کمپنیوں پہ پھنسے ہوئے ہیں۔ اس کا میرا $1 بھی نہیں تھا، لیکن میں اس فرد کو نہیں بھولتا میں۔ ٹھیک ہے نا، کہ آپ لوگوں کو بتائیے گا یہ دنیا کتنی جو ہے نا وہ خطرناک ہے۔ سیلریڈ کلاس کے حوالے سے ان لوگوں کی ایک لمیٹڈ سیونگ ہوتی ہے، تو ان کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کچھ نہ کچھ ہم انویسٹمنٹ بھی کرتے رہیں۔ اسی سے متعلق ایک سوال یہ ہے کہ ایک سینیریو ہے کہ 2-3 انویسٹرز کے پاس کچھ سیونگز ہیں اور وہ چاہ رہے ہیں کہیں پہ لگا دیں۔ اب ایک اس طرح کا شخص ان کو ملا کہ میں آپ کا پیسہ انویسٹ کروں گا، ایک ہم فنڈ بنا لیتے ہیں، مثال کے طور پہ لاکھ کسی نے 2 لاکھ، کسی نے 3 لاکھ روپے ڈال کے ٹوٹل 10 لاکھ کا فنڈ بن گیا۔ اب اس میں سے ایک شخص جو انویسٹمنٹ کی مہارت رکھتا ہے، جو کہ جائز کاموں میں انویسٹ کرے، تو وہ اس میں انویسٹ کرنے کی اس کو اجازت دے دی، جہاں تم بہتر سمجھو انویسٹ کر دو، اور مہینے کے آخر میں جو بھی پروفٹ ہو وہ جس نے انویسٹمنٹ دی ہے اس کو بھی شیئر ملے، اور جس نے اس کو اپنی ایکسپرٹیز استعمال کر کے انویسٹ کیا ہے اس کو بھی شیئر ملے، حالانکہ اس کی انویسٹمنٹ نہیں ہے جو کہ اس کو مینیج کر رہا ہے اور انویسٹ کر رہا ہے۔ سو اس کا پرسنٹیج جو عموماً لوگ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ 25% جو انویسٹمنٹ کو مینیج کر رہا ہے وہ رکھے گا، باقی 75% انویسٹرز کو ان کی انویسٹمنٹس کے حساب سے بانٹ دیا جائے گا۔ تو سوال اس میں یہ ہے کہ اس طرح کا ارینجمنٹ کرنا کیا جائز ہے؟ اور مزید اس میں دوسرا سوال یہ ایڈ ہو جائے گا کہ کل کو کوئی 5واں بندہ بولے کہ یار مجھے بھی اپنے ساتھ اس پول میں، اس فنڈ میں شامل کر لیا جائے، مجھے بھی کچھ ریٹرن مل جائے، تو اس کے لیے تھوڑی رہنمائی فرما دیں۔ دیر آر 2 کائنڈ آف انویسٹمنٹ۔ جب آپ انویسٹمنٹ کرنا جاتے ہیں تو شریعت نے 2 اس کے طریقے بتائے ہیں ہمیں۔ ایک کا نام ہے شراکت۔ شراکت کے اندر دونوں کے پیسے ہوتے ہیں، یعنی یہاں ایک طرف سے 2 پارٹنر بن گئے نا، انویسٹر ایک طرف ہے اور ورکر جو ہے نا وہ ایک طرف ہے، لیکن ایک طرف کے پیسے ہیں۔ شراکت یہ ہوتی ہے کہ دونوں طرف کے پیسے ہوتے ہیں، اور دوسری ہوتی ہے اسے مداربت کہتے ہیں۔ مداربت کے اندر ایک کی محنت ہوتی ہے، ایک کا پیسہ ہوتا ہے۔ تو یہاں 3 افراد ہیں، ایک فریق ہے وہ، اور ایک طرف ایک فرد ہے، مطلب 2 افراد بھی ہو سکتے ہیں یہ، ٹھیک ہے، تو ان کی محنت ہے۔ اس فرق کرنے کا کوئی زیادہ بڑا نتیجہ نہیں نکلے گا، لیکن جزوی طور پر بہت ساری چیزوں میں فرق نکلے گا کہ بھئی اگر کل کو کوئی نقصان ہوتا ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے۔ اس بارے میں شراکت کے اصول الگ ہیں، مداربت کے اصول الگ ہیں۔ کچھ اور چیزیں ایسی ہیں جس میں شراکت اور مداربت دونوں کے اصول الگ ہوتے ہیں۔ تو جو صورت آپ نے بیان کی ہے، بیسیکلی اس کو جب ہم اسٹرکچر وائز دیکھیں گے تو اس کا نام ہے مداربت۔ ٹھیک، تو یہ مداربت ایک جائز ڈیل ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ مرکز الاقتصاد اسلامک اکنامکس سینٹر نے مداربت کے حوالے سے ایک بروشر بھی لانچ کیا ہے، اور دارالفتہ اہل سنت کی ویب سائٹ پر یہ بروشر موجود ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پر، آپ کو QR کوڈ نظر آ رہا ہے، اگر آپ اس کو اسکین کر لیتے ہیں یہ بروشر آپ کے موبائل میں ڈاؤن لوڈ ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو اس میں مداربت کے جو متعلق سوال جواب، مداربت کس طرح کیسے، تو ایک چھوٹا سا بروشر ہے، تو بیسک چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے ملک شام سفر فرمایا تجارت کے لیے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنا ایک غلام آپ کے ساتھ بھیجا تھا، اور اس کو خاص طور پہ ہدایت دی تھی کہ تم نے واچ کرنا ہے کس طرح کے ہیں، کیا ہیں، کیسے ہیں، اور اس سفر کے بعد ہی پھر نکاح کا پیغام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا۔ تو یہ کیا ڈیل تھی؟ مطلب دونوں طرف انویسٹمنٹ تھی، یا ایک کے پیسے تھے اور ایک کی محنت تھی؟ علماء نے اس پر کلام کیا ہے، اور بہت سارے علماء کی رائے یہ ہے کہ یہ مداربت کی صورت تھی۔
حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پیسے تھے اور اس کو پھر دیا گیا نبی اکرم علیہ السلام کو، اور آپ علیہ السلام نے اس سے پھر تجارت فرمائی۔ تو مداربت کرنا جو ہے یوں حدیث پاک سے بھی ثابت ہے۔ تو مداربت کا طریقہ کار ہے، بنیادی سوال کا تو میں نے جواب دے دیا، لیکن جو آپ نے شروع میں ایک نقشہ کھینچا نا، وہ بڑا خطرناک نقشہ تھا فیروز بھائی، جی بڑا خطرناک نقشہ تھا وہ۔ کیسے ہو سکتے ہو؟ اصل میں آج کے دور میں نا کچھ شکاری اس طرح کے لوگوں پر نظر رکھے ہوتے ہیں، جو لاکھ 2 لاکھ 5 لاکھ 10 لاکھ کی انویسٹمنٹ کرنے کو ٹھیک ہے۔ تیار ہو بیچارے۔ اور خاص طور پر ایسی بوگس اسکیمیں لے کر آتے ہیں۔ جی کوئی پراپرٹی کے نام پر آ جائے گا، جی ٹھیک ہے نا، پتہ چلا اس کے پاس پیچھے سارے کاغذات فیک ہیں، ٹھیک ہے، کوئی سوسائٹی رن ہی نہیں کرتی، صحیح، نام ضرور ہے اس کا جی لیکن وہ تو گوٹ آباد اسکیم ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، جو شو کیا جا رہا ہے وہ ہے اور نہیں۔ پتہ چلا کہ وہ بھی 10 لوگوں کو جاری ہوئی ہے۔ جی جی اچھا، پھر آج کل جو ہے نا ڈیجیٹل دنیا کے اندر ایسی اسکیمیں آ گئی ہیں، پیچھے جا کے 2-4 ملین نفع ملے گا، بعد میں بندہ شارٹ، ٹھیک ہے۔ ایک صاحب مجھے ملے، ریٹائر ہوئے تھے، قصہ سنانا شروع کر دیا انہوں نے، میرے رشتہ دار تھے، یوں ہوا، پتہ چلا کہ 5-7 لاکھ کا نقصان کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں نے اس کی تفصیل سنی تو میں نے کہا یار بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ آپ کو پھنسایا گیا ہے۔ تو یوں ایسے کام کو ہمیشہ ذاتی جو تعلق ہے نا اس کی بنیاد پہ کرنا چاہیے۔ آپ کسی کو پرسنلی جانتے ہیں، اس کو عرصے سے جانتے ہیں، اس پر آپ کو 100% اعتماد ہے۔ کاروباری رسک ہوتا ہے، آپ ڈیل کر رہے ہیں، اس ڈیل میں کوئی ٹوٹ پھوٹ ہو گئی، مارکیٹ ڈاؤن ہو گئی، ٹھیک، نفع نہیں ہوا، رسک کا بنیادی فیکٹر تو رہے گا۔ وہ تو رہتا ہے، لیکن ٹھیک ہے۔ ایک جو فراڈ کا جو عنصر ہے نا، جی یہ بڑی خطرناک چیز ہوتی ہے۔ ٹھیک، تو اس طرح کے لوگوں کو فراڈ کرنے والوں نے بڑا تاڑا ہوتا ہے، اور چونکہ یہ اس دنیا کے لوگ نہیں ہوتے، نوکری پیشہ لوگ ہوتے ہیں، جی کاروبار کا اندازہ نہیں ہوتا۔ اور ڈیجیٹل مارکیٹ میں تو وہ ایک جو ہے یوٹیوب پہ اشتہار چلتا ہے، جی میں جہاز میں بیٹھا ہوا ہوں اور یہ جو جہاز ہے یہ میں نے اپنی کمپنی کے نفع سے خریدا ہے، بعد میں کس نے سمجھایا ہوگا کہ بھائی اتنی نہیں چھوڑو، کوئی یقین نہیں کرے گا، اب وہ کار پہ آ گئے، ٹھیک ہے، یہ جو یہ کار ہے، اور یہ کار جو ہے نا میں نے کمپنی نفع سے خریدی ہے۔ ایس سی سی پی نے اس ادارے کے خلاف جو ہے، پاکستان کا ادارہ بھی نہیں ہے، نوٹس جاری کیا ہوا ہے کہ بھائی اس میں یہ اسکیم ہے، یہ غیر قانونی ہے، اسکیم نہ ہو تو کم از کم غیر قانونی ہے۔ اب کیا ہے کہ اس طرح کے جو خاص طور پر جو فارکس ٹریڈنگ کرتے ہیں جو ادارے، بوگس ہوتے ہیں، فیک ہوتے ہیں۔ میرے پاس آپ کو یاد ہوگا ایک بندہ آیا تھا، اس نے آ کر کہا کہ مفتی صاحب میرے $20 لاکھ فارکس ٹرینڈ کمپنیوں پہ پھنسے ہوئے ہیں، اس کا میرا $1 بھی نہیں تھا، لیکن میں اس فرد کو نہیں بھولتا میں۔ ٹھیک ہے نا، کہ آپ لوگوں کو بتائیے گا یہ دنیا کتنی جو ہے نا وہ خطرناک ہے۔ کہنے لگے ہوتا نا بعض کو ملکہ ہوتا ہے، کیا ہوگا، وہ کرتا گیا، پیسے ہاتھ میں تھوڑے تھے اس کے، پیسے تو تھے ان کے اکاؤنٹ میں، والیٹ میں جمع ہو رہا ہے۔ والیٹ میں جمع ہو رہے ہیں۔ اب انہوں نے جب دیکھا کہ اتنا مال جا رہا ہے، یہ لگا دیا، چل بے بندہ فارغ۔ تو جب آپ شریعت کو فالو نہیں کریں گے تو جو افراد جب کام کرنے لگتے ہیں تو وہ اگر شریعت کو فالو کریں، بھئی آپ جاتے ہیں کسی وکیل کے پاس، تو وکیل کے پاس طرح کے بہت سارے کیس آتے ہیں، تو وہ آپ کو سمجھ تو دے دیتا ہے کہ بھئی معاملہ یوں ہے۔ تو یوں علماء کے پاس رجوع کرنے کا ایک بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آلریڈی ان کے پاس اس طرح کے کیسز آ رہے ہوتے ہیں، چاروں طرف سے آ رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، بعض لوگ ہوتے ہیں ان کو نفع بعض کا تھوڑا بہت مل رہا ہوتا ہے، تو ایک کمپنی تھی، اس کے لوگ نہیں مانتے تھے، نہیں ہمیں تو مل رہا ہے۔ اچھا، اس کمپنی نے سروائیو 2-3 سال کیا، ورنہ تو 6 مہینے کی کمپنیاں ہوتی ہیں۔ یہ پہلی کمپنی جس کو میں 3 سال تک سروائیو کرتا بڑا ہاتھی تھا کوئی۔ ٹھیک ہے، اور پھر خبریں چلنا شروع ہوئیں کہ مالک گرفتار، اتنے ارب کا فراڈ، سب گیا کام سے۔ یہ ایک بڑا جو نا نقطہ ہے جی کہ یہ ایسے لوگوں پہ ہاتھ رکھتے ہیں یا ایسی اسکیم لے کر آتے ہیں جس میں سامنے والے کے 2-4 لاکھ روپے ڈوبتے ہیں۔ 2-4 لاکھ والا بولتا ہے کہ میں کیس کرنے جاؤں گا تو میرے تو اس سے زیادہ خرچ ہو جائیں گے، جی، وہ جا ہی نہیں رہا ہوتا، وہ بیٹھ ہی جاتا بیچارہ۔ بیٹھ جاتا ہے۔ جی تو یہ بھی ان کی ایک ٹرک ہے۔ ٹھیک۔